ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی آیت نمبر 71 onwards آج ہم نے کرنا ہے سورۃ الانعام اور تھوڑا سا ہم ایک ریویو لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک جو آیات کی تھی توحید کا ہی بیسیکلی تو چل رہا ہے ٹاپک اور جی ایک تو یہی تھی بات کہ ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ جب تم اندھیروں میں سمندر کے یا خشکی کے ہوتے ہو تو اس وقت تو تم گڑ گڑا کر صرف ایک ہی رب کو پکارتے ہو اور اسی سے مدد مانگتے ہو. کہتے ہو کہ اگر ہم بچ گئے تو ہم شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ساتھ ان کو عذاب سے بھی ڈرایا گیا اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ ایک حق بات لے کر ان تک آئے ہیں لیکن آپ کی قوم جو ہے اس کو جھٹلاتی ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ آپ ان کے اوپر کسی قسم کے کارساز یا وکیل نہیں ہیں, یعنی آپ ان پہ کوئی ذمہ دار بنا کے اس چیز کے نہیں بھیجے گئے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے اور اگر یہ قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ اس کے لیے کا تو ایک وقت مقرر ہے اور جب اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے تو وہ ضرور اس کا ہو جائے گا. اس چیز کا علم صرف اللہ کا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک بہت اہم آیت یہ تھی کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں مین میں نکالتے ہیں تو ان سے اعراض برتیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے, یعنی آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اور اگر ایسا ہو کہ شیطان ایسا کرنے سے بھلوا دے آپ کو تو جب بھی آپ کو یاد آئے کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو کچھ بحثیاں کرتے ہیں یا مین میں نکال رہے ہوتے ہیں آیات میں, تو ان کے ساتھ جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہاں سے اٹھ جانا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے تعبیر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تقوی والے ہیں جو ایمان والے ہیں ان سے ایسے لوگوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن ان کے اوپر یہ ضرور ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے نصیحت ضرور کرنا ہے, بتانا ضرور ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے, یعنی ایک دل لگی کی چیز, محض وقتی کام جس کو انسان ضرورت پڑنے پہ بس اختیار کرتا ہے. کھیل تماشا ایسی چیز ہوتی ہے جو فارغ وقت کا مشغلہ ہوتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے انسان کھیلتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو بھی جو ہے وہ اس طرح کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, یعنی ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا, ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا ان کو بھی چھوڑ دے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. وہ ہر وقت اپنی دنیا کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. آخرت کے اوپر نہ تو ان کی نظر ہوتی ہے نہ ہی وہ آخرت کے حوالے سے زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں کہ دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی میں دنیا کی جو زندگی ہے اس کے دھوکے میں پڑے رہنا یہ کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایسے لوگوں کو نصیحت ضرور کرنی ہے کہ کہیں وہ اپنے اعمال کی خرابی میں یا وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ قطع تعلقی کر لیں, آپ ان کو نصیحت ضرور کریں گے, ان کے ساتھ اپنا ویسے تعلق ضرور رکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے انفلوئنس نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ رہ رہے کہ ویسے ہی کام نہ شروع کر دیں, یہ مطلب ہے. اور اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی نہ تو دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. آخرت کی دن کی بات ہو رہی ہے
اور ہر ایک اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں گے، اور ان کے لیے پھر کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا، اور عذاب علیم، دردناک عذاب، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ بھی کفریہ کام ہے، دین کو کھیل تماشا بنانا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑے رہنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، آگے سے آیت نمبر 71 پڑھ رہی ہوں۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو، اور اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ندعو، اس میں حمزہ زبر جو ہے، یعنی الف پہ زبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سوالیہ ہے، پوچھنے کے لیے کیا کے معنی میں، کیا ندعو، ہم پکارے، دال عین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دعو، دعا، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، اور شروع میں نون جو ہے آتین والا ہم کے معنوں میں ہے، ہم پکارے، تو ندعو، کیا ہم پکارے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا سوا یا ادر دین دیٹ، اللہ کے سوا، ماں جو، لا نہیں، ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں، ینفعنا، وہ نفع دے سکتا ہم کو، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور روٹ ورڈ جو ہے نون فا اور عین، نفع دینا، فائدہ دینا، اور این پہ نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، تو ماں جو، لا ینفعنا، نہیں وہ نفع دیتا ہم کو، والا، اور نہ، یدرنا، وہ کوئی ضرر دیتا یا نقصان دیتا، نون الف نا پھر ونس اگین ہم کے لیے آ رہا ہے، اور روٹ ورڈ اس کا دعا درا را ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ضرر نقصان کے لیے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، ولا یدرنا، اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے ہم کو، و، اور نردو، ہم پھیر دیے جائیں گے، را دال دال، رد کر دینا، پھیر دینا، جیسے آپ کسی کے کوئی بات کو رد کرتے ہیں تو اس کی بات کو اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں نا، یا لوٹا دیتے ہیں اس کی طرف، اور نون جو ہے شروع میں ونس اگین وہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، اور ہم پھیر دیے جائیں گے، نردو کا مطلب ہے ہم پھیر دیے جائیں گے، یعنی جیسے کوئی ہمیں پھیر دے گا، علا، اوپر، عقابنا، اپنی ایڑیوں کے ہماری، عقاب جو ہے یہ عقب کی جمع ہے، عین قاف با، اور عقب جو ہے وہ پیچھے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے پیچھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے گھر کے عقب میں اس کی دکان ہے، یا کوئی میدان ہے، یا کوئی گھر ہے، اس طرح سے، اور عقاب اس کی جمع، تو ایڑی جو ہے وہ پاؤں کے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عقابنا، ایڑیوں کے ہمارے، بعد اس جب ہدانا، ہدایت دی اس نے ہم کو، ہدا اس نے ہدایت دی، اور نون الف نا ہم کو، اس میں اس آپ کو ویسے ضمیر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہدا میں، لیکن وہ ضمیر مخفی کے طور پر اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہدانا، اس نے ہدایت دی ہم کو، کس نے ہدایت دی ہم کو، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تو ہدان اللہ، ہدایت دی ہم کو اللہ نے، ایسے آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، کلذی، کا جو ہے نا یہ مانند یا اس کے جیسا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے کاف زبر، عربی میں یاد رکھتے ہیں کہ حروف جو ہے نا ان کے بھی مطلب ہوتے ہیں، اردو میں تو ہمارے پاس حروف کے مطلب اس طرح سے نہیں ہوتے نا، لیکن عربی میں با زبر کا بھی مطلب ہوگا، کا زبر کا بھی مطلب ہوگا، واؤ کا بھی مطلب ہوگا، مختلف قسم کے واؤ اور کے معنوں میں بھی آتا ہے، قسم کے معنوں میں بھی آتا ہے، لام زبر کا مطلب بھی ہوگا، لام ذیلی کا بھی مطلب ہوگا، تو اس لیے عربی میں حروف بھی بامعنی ہوتے ہیں،
کلذی کا مانند اور الذی اس شخص کے، مانند اس شخص کے یا اس شخص کی طرح، استہوت ہو راستہ بھلا دیا اس کو، ہو جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے، اور اس ورڈ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہا واو اور یا، ہوایا یا ہوا جو ہے یہ اوپر سے نیچے گرنے کے معنوں میں آتا ہے، اسی لیے خواہشات کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے، کیونکہ خواہشات بھی انسان کو جو ہے وہ گرا دیتی ہیں اوپر سے نیچے۔ تو ہوا جو ہے وہ اوپر سے نیچے گرنا، اور پھر استہوا جو ہے یہ جیسے راستہ بھول جانا یا راستہ بھلا دینا، اس معنوں میں یہ آتا ہے، یہ باب استفعال میں چلا جاتا ہے نا۔ عربی میں گروپس ہوتے ہیں جن میں مختلف ورڈز کو جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یا ڈیوائڈ تو نہیں، یعنی جب ان گروپس میں الفاظ جاتے ہیں تو ان کے اندر کوئی تھوڑی سی ان کی فارمیشن میں تبدیلی ہوتی ہے، کوئی یا تو لیٹر ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے یا کوئی اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے مطلب میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ان گروپس کو باب کہتے ہیں۔ تو مختلف باب ہیں، باب تفیل، باب استفعال، تو اگر میں اس طرح کا ورڈ یوز کروں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے مراد گروپس ہیں جن میں الفاظ کو لے جایا جاتا ہے اور اس میں پھر الفاظ کی فارمیشن میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو استہوت ہو باب استفعال میں سے اس کا مطلب ہوگا کہ راستہ بھلا دینا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جیسا میں نے بتایا نا، ایکچوئل مطلب ہا وا یا کو اوپر سے نیچے گرنا، تو اوپر سے جب کوئی چیز گرائی جاتی ہے تو پتہ تو نہیں چلتا کہ وہ کدھر جا کے گرے گی، رائٹ پہ گرے گی، سامنے گرے گی، لیفٹ پہ گرے گی، ہوا بھی اس کو ادھر ادھر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی راستے کا ایگزیکٹ علم نہیں ہوتا۔ استہوت ہو راستہ بھلا دیا، اور ہو اس کے لیے، ہو کا مطلب تو ہے اس کے، یعنی زمین ہے ہو جو ہے۔ الشیاطین شیطانوں نے، شیطان کی جمع، فی الارضی زمین میں، حیرانہ، یہ جس طرح ہم اردو میں حیران کہتے ہیں نا، حیران جو ہوتا ہے وہ جس طرح ایک سرگرداں یا جس کو کچھ پتا نہیں ہے، جس کو کچھ راستہ جس کو نہیں پتا چل رہا، یا وہ تھوڑا پریشان سا پھر رہا ہے، اسی معنی میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لہو لیے اس کے، لام زبر لیے کے معنوں میں، اور ہو اس کے، اصحاب کچھ ساتھی ہیں، صاحب کی جمع اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو، تو اصحاب صاحب کی جمع، صاحب ساتھی، یدعونہ دال این واو روٹ ورڈ ہے، شروع میں یا وہ کے معنوں میں ہے، وہ پکارتے ہیں ہو اس کو، واو نون جو آ رہا ہے نا یہ پلورل کے لیے بھی آتا ہے، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو، الہ طرف، الہداتنا ہدایت کے، کہ آ جاؤ ہمارے پاس، خدا جو ہے وہ ہدایت سے ہے، اس کا روٹڈ ہا ڈالیا، اور اتنا جو ہے یہ حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو کہ آنا لانا اس معنوں میں آتا ہے، اور نون الف نا ہمارے کے لیے، کہ آ جاؤ ہمارے پاس، امر کا سی ہے۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، والہدا وہی اصل ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہدا پہلے جو آیا ہے وہ سمپل ہے، دوسرا جو آیا ہے وہ ال یعنی لام تعریف کے ساتھ ہے، جو کہ خاص کر دیتا ہے ورڈ کو، شروع میں جب ال لگ جائے نا تو وہ پھر اس ورڈ کو خاص بناتی ہے، جس طرح پراپر ناؤن ہم انگلش میں کہتے ہیں نا۔ تو بے شک ہدایت اللہ کی وہی اصل ہدایت ہے، یعنی جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اصل ہدایت۔ وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب حکم بھی آتا ہے، نون الف نا ہم کے معنوں میں، امرنا حکم دیا گیا ہے ہمیں، ہم حکم دیے گئے ہیں، لی نسلما کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، یا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں، سین لام اور میم، ٹھیک ہے۔ مسلم کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور مسلم کا بھی یہی ورڈ مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا دے، اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے تابع کرتے، اس کا فرما بردار ہو جائے۔ لنسلما تاکہ ہم سپرد کر دیں، یا تاکہ ہم اپنا سر جھکا دیں، لی رب العالمین لیے رب کے جو تمام عالموں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا مطلب آپ جب بھی لینا تو خالق بھی، مالک بھی، مدبر بھی، یہ سب یاد کر لیں کہ رب میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، جو پیدا کرنے والا بھی ہے، جو سب کا مالک بھی ہے، سب کے ہر کاموں کی تدبیر بھی کرنے والا ہے۔
اور العالمین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تمام عالم، یعنی کوئی عالم ارواح ہے، عالم انسان ہے، یا عالم ملائکہ ہے، یہ دنیا ہے، وہاں کی دنیا، سب جو جہانوں کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بات سٹارٹ ہو رہی ہے وہ قل کہہ کے بات سٹارٹ ہو رہی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہیں کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ یہ اصل میں یہ لوگ یہی کرتے تھے کہ یہ جو مشرکین تھے جب ان کو سمجھایا جاتا یا توحید کی دعوت ان کو دی جاتی نا، تو یہ اپنے جو بت ہوتے تھے نا ان کی طرف بلانا شروع کر دیتے تھے، یا ان کی بارے میں بتانا شروع کر دیتے تھے، یا جس طریقے سے جو بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کا ان کا جو کوئی معاملہ تھا کہ آپ ہمارے ان کے جو ہمارے بت ہیں ان کو مانیں یا ان کی طرف آ جائے۔ تو اس کے جواب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا جب بھی آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو مختلف آوازیں پڑتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہر کوئی اپنے راستے کو صحیح بھی بتا رہا ہوتا ہے نا، اور اپنے اپنے الہ کی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، جس کو بھی وہ الہ سمجھتا ہے، جس کی بھی وہ بندگی کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے یا چاہے اس کی کوئی نفسانی خواہشات ہیں یا چاہے اس کی کوئی جس بھی طرح کے اس کے عقائد ہیں جو بھی ہیں۔ تو اسی طرح تھا کہ یہ لوگ اپنے بتوں کی طرف بلاتے تھے، تو ان کو یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کسی ایسی ہستی کو پکارے اللہ کو چھوڑ کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے نا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہر انسان کو نفع بھی دے سکتی ہے، کسی کا نقصان بھی ہوگا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، کسی کی زندگی میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ لیکن یہ جو بت ہیں یہ کسی بھی طرح کے کسی کے مالک نہیں ہے، نہ تو کسی کا کوئی فائدہ ان سے ہوتا ہے نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو تم یعنی انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے بنائے ہوئے بت ہیں، تو تم چاہتے ہو کہ ہم ان سے مانگے، ان کو پکارے جو اپنا بھی کچھ نہیں فائدہ و نقصان کر سکتے۔ تو اصل پہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب یہ جو سوالیہ طریقہ ہے نا یہ بھی ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ترغیب دینے کا یا سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کو کوئی بات کی ہے اور آپ یا جیسے فرض کریں آپ کو کوئی بلا رہا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ انکار کرنے کا، اور ایک ہوتا ہے کہ سوال کر کے نا آپ اگلے کو سمجھائیں کہ کیا تم مجھے اس چیز کے لیے بلا رہے ہو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، اور جس سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے دنیا کا اور نہ آخرت کا، الٹا نقصان ہی ہے، اور جو بھی آپ اس کے بارے میں جو بھی حقیقت آپ کو پتہ ہے یا جس لحاظ سے بھی بتایا جا رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے اگلے کو بھی تھوڑی ترغیب ملتی ہے، اس کی تھوڑی تربیت ہوتی ہے، اس کو حق بات جو ہے وہ ایک طریقے سے پہنچا دی جاتی ہے۔ یعنی دونوں طریقے، ایک تو آپ سمپل انکار کر دیں کہ نہیں میں نہیں آ رہا تمہاری طرف جس طرح تم مجھے بلا رہے ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کر کے اس چیز کی حقیقت اس انسان کے اوپر بھی واضح کریں کہ تم جس چیز کو فالو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور پھر جو چیز یعنی جو اسلام ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا توحید کے جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کریں۔ یعنی فرض کریں نا کل کو کوئی اگر ہندو ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے مندر میں آؤ، یہ دیکھو ہمارا آج فلاں طرح کا تہوار ہے ہمارے فلاں بدھ کا، تو تم بھی اس کو جوائن کرو، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہم اٹھ کے چلے تو نہیں جائیں گے نا، ظاہر ہے ہم نہیں بھی جائیں گے، لیکن ساتھ اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کریں کہ اس کا کیا، ان بتوں کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی جس کو ہوتا ہے نا کہ ایک اس کو تھاٹ دینا، ایک سوچ دینا کہ دیکھو یہ تو نہ ہم کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہم کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، تو ان کو تم مالک کیوں کنسیڈر کر رہے ہو، یا ان کو تم اپنا رب کیوں کنسیڈر کر رہے ہو، کیوں ان کی بندگی کر رہے ہو۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو بالکل ایسی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بعد ہم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جائیں، یعنی جب ہوتا ہے نا ایسے ایڑی پہ کر کے یوں ہم گھوم جاتے ہیں، ایڑی کے بل گھوم جانا، یعنی بالکل یہ انسان جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر لے۔
تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم تمہاری بات مانیں اور ان کی طرف آئیں تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہدایت پا جانے کے بعد کوئی انسان جو ہے وہ بالکل ہی گھوم جائے، یعنی وہاں سے بالکل ہی ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا. تو جبکہ یہ جو معبود ہیں یہ تو سارے باطل معبود ہیں، اگر ان کو پرکھا جائے یا تھوڑی سی انسان اپنی عقل استعمال کرے تو خواہ کوئی وہ انسانوں میں سے ہے، کوئی زندہ شخصیات ہیں یا کوئی فوت شدہ لوگوں کو جس طرح لوگ بنا لیتے ہیں الہ، یا جس طرح ان لوگوں نے دیویاں یا پتھر یا سورج چاند اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، جن کو بھی دیکھا جائے یہ کسی بھی طرح سے انسان کی زندگی پہ تو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. جس طرح آج کل لوگوں نے بزرگوں کو الہ بنا لیا ہوا، یا ان کی قبروں کو یا ان کے مزاروں پر جانا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ دوسروں کو بھی اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ آؤ ادھر آؤ، یہاں پہ تمہاری منتیں مرادیں پوری ہوں گی، فلاں جگہ پہ یہ منت مانو یا چادر چڑھاؤ، اس طرح ہوتا ہے نا. تم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنے لیے کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتے، تو دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی حاجت روائی کیسے کر سکتے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے مشرکین کو جواب دینے کا، کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہی ہے کہ توحید کا راستہ، کہ ایک الہ ہے، جبکہ یہ شرک کے راستے بے شمار ہیں، لیکن وہ سارے ہی راستے جو ہیں وہ گمراہی پر جانے والے راستے ہیں. تو حاجت روا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معبود بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ان کو سمجھائی گئی. اور پھر یہ بات ظاہر صرف ان کے لیے نہیں ہے، آج بھی جو بھی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کو بناتا ہے یا کسی بھی ہستی کو، تو ان کو سب کو یہ بھی سمجھانے کا یہی طریقہ ہے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کا راستہ ہے وہی اصل ہدایت کا راستہ ہے، اس پہ بھی انسان کو یقین ہو جانا چاہیے. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو کہ جس کو شیاطین جو ہیں وہ بھٹکا دیں. شیاطین کا تو یہ کام ہوتا ہے نا، انسانوں کو ان کے راستے سے ہٹا دینا، ان کو بھٹکا دینا. وہ خود بھی غلط راستے پر ہیں اور وہ انسانوں کو بھی غلط راستے پر ہی لے کر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم تو بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے، یعنی اللہ سے ہٹ کے، اللہ سے تعلق توڑ کے جو انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھٹکا ہوا انسان جو ہے پریشان پھر رہا ہو، جیسے کوئی صحرا میں جو ہے کوئی راستہ بھول جائے. تو ہوتا ہے نا صحرا میں راستہ بھول جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، انسان بالکل ہی گم جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں جس کے ہاتھ میں نہ ہمارا نفع ہے نہ ہمارا نقصان ہے، تو ہم تو ایک راہ بھٹکے ہوئے انسان کی طرح ہو جائیں گے جو پریشان حال ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ جو آگے بات ہے نا، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، یعنی اس کے پاس ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا شخص جو بالکل ہی غفلت کا شکار ہو گیا ہو، جو بالکل ہی شیاطین کے پیچھے چل گیا ہو، ایسے دیوانے کو لوگ پکارے بھی کہ ادھر آؤ تو وہ اتنا اس کی عقل مت ماری گئی ہوتی ہے کیونکہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی نا. جیسے آپ کسی کوئی شراب کے نشے میں اگر بالکل مست ہے تو اس کو آپ بلائیں تو اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اس کو بلایا جا رہا ہے یا کیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو ایسے مشرکین کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھٹکے پھر رہے ہیں، اور یہ جس طرح صحرا میں کوئی بھٹک جائے یا کوئی بالکل ہی دیوانہ ہو جائے جس کو اپنی کوئی ہوش نہ رہے، جس کو کوئی عقل نہ رہے. عقل ہوش ہو تو وہ پتھروں سے تو نہ مانگے نا، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اصل میں عربوں میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جب صحرا وغیرہ میں یا سفر پہ یہ لوگ جاتے ہیں جنگلوں میں یا صحراؤں میں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ جو جنات ہوتے ہیں، جو برے شیاطین وغیرہ، جب وہ اگر کسی انسان کو پکارتے ہیں اور وہ
ان کی پکار کے پیچھے چل پڑے نا تو وہ بس پھر واپس نہیں آتا, وہ بھٹک جاتا ہے. یعنی ان کا ایک یہ تھا عقیدہ تھا. اور اسی لیے یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب ویرانوں میں یا جنگلات یا صحرا میں جاتے تھے نا تو یہ شیاطین جنات کی پناہ لیتے ہوتے تھے بجائے اس کے اللہ کی پناہ لینا. تو ان سے پناہ لیتے تھے کہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. بہرحال ان میں یہ کانسیپٹ جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ پناہ پہ آسیب ہو گیا ہے یا اس طرح کے کانسیپٹ, تو یہ اسی پیرائے میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی توحید جبکہ اس کو سکھایا بھی جا رہا ہے, جبکہ اس کو دلائل بھی دیے جا رہے ہیں, اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہے, وہ ان کو چھوڑ کے تو ان باطل معبودوں کے پیچھے جاتا ہے. تو وہ اس طرح کے راہ بھولے ہوئے انسان کی طرح ہے جو بھٹکا ہوا ہے, یہ جو بالکل ہی غافل ہے, جو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ بے ہوش ہے, دیوانہ ہے, اور اس کو اپنی کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کو پکارا بھی جائے, اس کو بلایا بھی جائے تو بھی وہ اس طرف نہیں آتا. یہاں پہ بیسیکلی غیر اللہ کو معبود سمجھنا یا غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال ایک دیوانے انسان جیسی دی گئی, ایک مجنوں انسان جیسی دی گئی ہے, ایک بے ہوش انسان جیسی جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کون سا راستہ صحیح ہے اور کیا اس نے کس کے آگے سر جھکانا ہے. یعنی انتہا درجے کی گمراہی. یعنی ایسا ہی ہے نا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے جب دوسروں کو پکارا جاتا ہے تو بہت بڑی گمراہی ہے نا. یعنی شیطان نے ایسا بھٹکا دیا ہے کہ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کی آواز کے پیچھے نہیں چل پڑنا. آوازیں تو بہت پڑتی ہیں انسان کو کہ ادھر آ جاؤ, ہمارا راستہ اپنا لو, یہ دیکھ لو, ہم فلاں کو فالو کرتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق ضرور کریں, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ جو بھی کوئی بات کرنے والا ہے وہ اگر تو اللہ سے جوڑ ہے نا تو وہ ٹھیک ہے. یعنی کوئی شخصیت پرستی اپنی نہیں سکھا رہا, خود پرستی میں مبتلا نہیں ہے, غلط چیزوں کی طرف یا دنیا کی طرف نہیں لے کے جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ دھیان رکھیں. یعنی اصل معیار جو ہے نا ہدایت کا وہ توحید کی دعوت ہی ہے. یعنی جو ایک اللہ کی طرف بلائے یہی اصل معیار ہونا چاہیے گمراہی سے بچنے کا, کیونکہ اسی راستے کا انجام جو ہے وہ خیر کا ہے, اسی راستے کا انجام جو ہے وہ اصل کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سب شیاطین کے راستے ہیں, اور وہ سارے راستے جو ہے نا وہ آخرت میں انسانی کے لیے پریشانی کا بھی باعث بنیں گے اور انسان کے لیے خسارے کا بھی باعث بنیں گے. تباہی ہوگی آخرت میں تو ظاہر ہے پھر اس کی آخرت کی زندگی بگڑ گئی تو سب بگڑ گیا. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کو بتا دے انا ہدی اللہ هو الہدا, یعنی اصل جو ہدایت ہے نا الہدا جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت ہے. یعنی اللہ کا بتایا ہوا جو راستہ ہے نا وہی صحیح ہے. باقی جو لوگوں کے بتائے ہوئے راستے ہیں ان پہ چلنے میں انسان کا نقصان ہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے نا وہی اصل دین ہے جس پہ چل کر انسان کامیابی پا سکتا ہے, خواہ کتنے دعوے کرنے والے ہوں, کس کس طریقے سے دلائل دینے والے ہوں, کس کس طریقے سے ثبوت دے کے اپنے راستے کو صحیح ثابت کرنے والے ہوں. یہ وہی بات جس طرح جو پچھلی آیات میں تھی نا کہ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے دھوکے میں گم ہیں, جنہوں نے دین کو بھی اپنے کھیل اور تماشا سمجھا ہوا ہے اور اللہ کے دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس پہ بحثیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر اپنے راستے کی طرف ظاہرہ بلاتے بھی ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے پھر دلائل بھی دیتے ہیں, ثبوت بھی دیتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اپنے راستے کے اوپر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا بتایا راستہ یہی ٹھیک ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے انسان. اور پھر جو آیت کے اینڈ پہ بات ہے وہ امرنا لنسلم لرب العالمین, کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جو اپنا سر جھکانا ہے نا وہ رب العالمین کے لیے جھکانا ہے. لوگوں کے سامنے ہم نے اپنا سر نہیں جھکانا, معاشرے کے سامنے ہم نے اپنا سر نہیں جھکانا, یا معاشرے کے جو غلط قسم کے رسوم یا بدعت یا طریقے ہیں جو کہ دین کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں ان کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا. ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے یہ تو ہماری برادری والے یہ کہہ رہے ہیں, یا ہمارے رشتے دار یا احباب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, یا وہ پھر باتیں کریں گے, وہ کیا کریں گے. تو انسان ان کے پریشر میں آ جاتا ہے اور ان کے آگے جھک جاتا ہے, ان کی بات کو اوپر کر دیتا ہے اللہ کی بات کی. تو ایسے لوگوں کو صاف بتا دو کہ بحث کی تو کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے.
ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم توحید کے پیروکار ہیں، ہمیں جو احکامات ہمارے رب نے دیے ہم نے اسی کے اوپر چلنا ہے، اسی کو ماننا ہے، کیونکہ وہی اصل ہدایت کا راستہ ہے، وہی الہدا ہے۔ اس سے ہٹ کے ادھر ادھر جو دنیا والوں کے بنائے ہوئے راستے یا طریقے ہیں وہ سب جو ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، اور ان میں پڑھ کے بھی غرت ہم الحیات و دنیا والی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں ہی پڑ جاتا ہے دنیا کی زندگی۔ تو یہاں پہ بہت بھرپور طریقے سے شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی، اور شرک کرنے والے جو ہیں ان کے تمہیں اپنے راستے کی طرف بلائیں تو ان کو کس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے، ان کو کس طریقے سے سمجھانا، ٹھیک ہے۔ اور جو الہدا ہے یعنی اصل ہدایت کا راستہ، یہ تمہارے اوپر بھی واضح ہونا چاہیے اور اس کو دوسروں کے اوپر بھی اچھی طرح سے واضح کر دو، اور تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا سر جو ہے وہ کس کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو مشرکین تھے ان کا یہ کانسیپٹ میں آپ کو صاف صاف بتاتی ہوں کہ اللہ کو مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو اللہ کی عبادت میں انہوں نے شریک کر لیا ہوا تھا۔ اس طرح کے کانسیپٹ جو تھے وہ تھے کافی خراب تھے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت پڑھی، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور ان یہ کہ اقیمو قائم کرو، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، قامہ یقومو کا ویسے مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ تو قائم کرو الصلاۃ نماز کو، صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے جو یعنی رحمت بھیجنا اس کے معنوں میں یہ آتا ہے، بلکہ دعا یا رحمت اس معنوں میں۔ بعض لوگ اس کا سواد لام یا بھی روٹ ورڈ لیتے ہیں جو کہ آگ میں جلنے کے معنوں میں آتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو چونکہ جلا دیتی ہے، ختم کرتی ہے۔ بہرحال زیادہ تر سواد لام وہی آتا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، تقوی اختیار کرو اس کا، واو قاف اور یا وقایا کا ورڈ جو ہے نا، ڈرنا تقوی اختیار کرنا، ہو اس سے، اور هُوَ الَّذِي وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اللہ الذی وہ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ الذی سنگولر کے لیے آتا ہے، الذین پلورل کے لیے آتا ہے۔ الیہ طرف اس کے، تحشرون تم ہا شین را اکٹھے کیے جاؤ گے، تا تعین والا تم کے معنوں میں، ہا شین را جو ہے وہ حشرہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جیسے یوم محشر یا روز محشر ہم کہتے ہیں اکٹھا کیے جانے والا دن۔ واو نون پلورل کے لیے آتا ہے۔ تو تحشرون و الیہ تحشرون طرف اس کے تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بات جو تھی وہ اللہ کے دین کی اصل ہدایت کی چل رہی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی چل رہی ہے، اور شرک کی نفی کی چل رہی ہے، اور ساتھ جو ہے نا وہ نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا، یہ پیچھے جو کل والی بات ہے نا، کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اسی سے یہ، اور یعنی جیسے قل وان اقیموا الصلاۃ واتقوا، یعنی ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ نماز بھی قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ چونکہ بات ہو رہی تھی لنسلم لرب العالمین، کہ ہم ایک رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور رب کے سامنے سر جھکانے کا جو عبادت کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف یعنی نظر دلائی جا رہی، کیونکہ پچھلی جو آیت تھی اس میں اللہ سے دور ہو جانے والے جو ہیں، جو کہ صراع میں بھٹک رہے ہوتے ہیں یا جو راستہ بھول جاتے ہیں، ان کی بات کی گئی۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ اللہ کی آگے جب جھکنا ہے یا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہے، اور واتقوہ، اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو
اللہ کی بات ماننے کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار بننے یا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہی انسان کو غلط راہ پہ جانے سے روکتا بھی ہے۔ اسی لیے بار بار آپ دیکھیں، تقریباً میرے خیال میں ہر لیسن میں ہمارے تقویٰ کی بات ضرور آ جاتی ہے، یا ایک آدھ چھوڑ کے ایک میں ہر کچھ آیات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تقویٰ کی بات ضرور آتی۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ جب انسان اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے نا، یا اس کا احساس ختم کر دیتا ہے، یا اس احساس کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کی تباہی شروع ہوتی ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ غرت ہم الحیات دنیا والی بات آ جاتی ہے، کہ پھر وہ دنیا کی زندگی میں بھی مگن ہو جاتا ہے، پھر جو دین اس نے اپنایا ہوتا ہے اس کو بھی کھیل تماشا بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اس کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ دنیا دار بنتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک اہم ستون آپ کہہ لیں ہمارے دین کا۔ پہلے ساری بات جو تھی وہ توحید کے حوالے سے ہو رہی تھی، جو فرسٹ پلر اسلام کے جو ستون ہے، اور اس کے بعد پھر اب نماز کا بھی ذکر آ گیا، اور یہاں پہ دیکھیں عقیم الصلاۃ کی بات آئی ہے قرآن مجید میں۔ جب بھی بات آتی ہے تو نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جا کے نماز پڑھ لو، یعنی نماز قائم کرنے میں اور محض نماز پڑھ لینے میں فرق ہوتا ہے نا۔ یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ ریاستی یا حکومتی سطح پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ریاست میں یا اسلامی حکومت میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں پہ مساجد ہوں، جہاں پہ اذان و اقامت کا اہتمام ہوتا ہو، اور وہاں پہ پھر لوگوں کو باجماعت نماز پڑھانے کا ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ایسا نظام قائم ہو جہاں پہ لوگ پابندی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انفرادی لیول پر اس کو دیکھیں تو بھی قائم کرنا، کیونکہ ظاہر حکم تو سب کے لیے ہے نا، صرف حکمرانوں کے لیے تو حکم نہیں دیا جا رہا، انفرادی لیول پر بھی نماز قائم ہی کرنی ہوتی ہے، اور قائم کرنا جو ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کے تمام جو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو تمام آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پوری اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی محض بے دھیانی سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ عقیموں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نماز کی جو شرائط ہے ان کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی شرائط میں کیا ہے، ایک تو یہ کہ باوضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے، یعنی آپ پاک بھی ہوں جسم جگہ، پھر اس کے علاوہ صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہن بھی جو ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اس میں سوچیں جو ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور آپ کے دل و دماغ کی حاضری ہونی چاہیے، یعنی صرف آپ جسمانی طور پر وہاں جا کے نہ کھڑے ہو جائیں بس نماز پڑھنے کے لیے کہ فٹافٹ بغیر کسی سوچ کے یا بغیر بھی توجہ جو ہے وہ اپنی مرکوز کیے ہوئے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بس ایک وہ رسم عبادت، یعنی ایک ریچول ہوتا ہے ہمارے ہاں، یعنی ایک روبوٹ کی طرح اٹھے جا کے جلدی جلدی ہاتھ ایسے ایسے کیے، سجدے کیے اور چلو جی سلام پھیر دیا، یہ بات یہ نہیں ہے۔ نماز کی آداب اور نماز کی شرائط جو ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کی جسمانی اور قلبی دونوں طرح سے فوکس ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ جو ہے نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جبریل میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتائی، لمبی سی حدیث ہے، تو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کرنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور احساس کر لو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اپنی نماز کو یا اپنی عبادت کو، اور عبادت کو اگر آپ بندگی کے معنوں میں لیں تو بلکہ یہ جو ہے نا عبادت میں احسان کا طریقہ بتایا گیا تھا، احسان کا مطلب جب پوچھا گیا تھا نا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو۔ تو نماز کی شرائط جو ہے نا ان میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ، یعنی ایک ڈر بھی ہو، ایک تقوی بھی ہو،
خضوع خشوع کا مطلب یہی آتا ہے کہ یعنی انسان کی جو اعضاء ہے نا ان کے اوپر بھی ایک وہ احساس ہونا چاہیے کہ جھک کے کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کا تقویٰ ہو اور خوف ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے جب نماز پڑھی جاتی ہے تمام آداب و شرائط کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو وہ جو ہے نماز قائم کرنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں نماز کے وقت کا بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے جب دل کیا پڑھ لی یا بلا وجہ نماز کی تاخیر کرتے رہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے کیونکہ اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نماز کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز کی. اگر آپ مصروف ہیں یا آپ کو دیگر اور کوئی ضروریات ایسی ہیں تو آپ کو کر کے اس ٹائم کے اندر اندر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ فارغ ہیں تو اپنی جو نماز ہے اس کو اول وقت میں پڑھیں. یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور جو اوقات بتائے گئے ہیں اس کے مطابق پڑھیں یعنی اپنے طور پہ. اور یہ بھی نہ کریں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی. ایک پڑھ لی دو پڑھ لی باقی تین چھوڑ دی. یہ بھی جو ہے نماز قائم کرنے میں نہیں آتا. تو یہ سارے جو یعنی طریقے ہیں نا یا جو مختلف پہلو ہیں نماز قائم کرنے کے یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہی چیز ہے جس کی بالعموم لوگوں میں کمی ہے. یعنی نماز تو بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں. اور زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے اور بعض لوگ تو پوری زندگیاں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز کے ترجمے سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی. وہ بس ایک جو رٹ لیا ہوتا ہے بچپن سے اسی کو پڑھتے ہیں اور وہ جو ایک ریچول سیکھ لیا ہوتا ہے ابھی اللہ اکبر کرنا ہے اور ابھی سجدہ کرنا ہے تو ابھی رکوع کرنا ہے بس وہی کرتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے وہ جو صحیح ثمرات یا برکات ہیں وہ ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی. ان کی زندگیوں میں وہ سکون نہیں ہوتا وہ برکتیں نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین کے دیگر احکامات پر بھی عمل پیرا اسی لیے نہیں ہوتے. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا نماز میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ کے پھر اپنے دیگر جو دنیاوی معبود ہے ان کے سامنے جھکیں گے اور ان کی بات مانیں گے. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے ہر جو بھی راستہ آپ کے نفس کے مطابق ہوگا اس کے اوپر چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے نا کہ نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نماز جو ہے نا وہ دعا بھی ہے وہ اپنے رب کو پکارنا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے جس سے میں نے آپ کو سواد لامحاؤں کا مطلب بتایا نا. اور اگر آپ اس کے اوپر غور کریں نا کو نماز کے حوالے سے جو کہ بات ہے تو اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جلدیوں میں نہیں گزارتے اس کو. دیکھیے نماز رحمت پانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہماری زندگیوں میں اگر ہم برکتیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. اور زندگی کی ہر جو طرح کی حرکت ہوتی ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ نماز میں سمو دی گئی ہے. ہم کیا کیا حرکت کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں کبھی ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں کبھی اپنے ہاتھوں سے جسم کو ٹچ کرتے ہیں کبھی جھکتے ہیں کبھی سیدھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری حرکات آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر بھی ہوتی ہے نا. اللہ اوپر کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر آپ ہاتھ باندھتے ہیں پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں پھر سر اٹھاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں پھر اپنا سر جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر بولنا سننا سر گھمانا یعنی ہر جو حرکت آپ عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ساری آپ کی تقریباً جو حرکات ہے نا وہ نماز میں بھی آ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد رہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے کوئی بھی حرکت کر رہا ہے کوئی سوچ بھی سوچ رہا ہے نا تو اس کا فوکس صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے. اس کی ہر حرکت کے ساتھ اس کی ہر آنے والی سانس جو ہے اس میں اللہ کی یاد بس جائے. ہر کام کرتے ہوئے اس کو یہ دھیان رہے ہر کام کرتے ہوئے اس کو اللہ کا تقویٰ رہے اور یہ دھیان رہے کہ یہ کوئی کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا. اور ہر وہ کام کرنے کی طرف وہ جائے ہر وہ حرکت کرے ہر وہ عمل کرے جو اللہ کی رضا والا ہو جو اللہ کی خوشی لینے والا ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں نا. نماز کو کبھی ہم اس طریقے سے تو دیکھتے ہی نہیں. اور ایک جو سجدے کی بھی جو کیفیت ہے نا اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آپ اپنی پیشانی جو زمین پر رکھتے ہیں یعنی اپنا یہ جو اپنے سر کا جو حصہ ہے نا
اس میں یعنی سر میں ہی زیادہ دماغ ہوتا ہے. دماغ کا یہ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا، جس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں، یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے دماغ کا. اور دماغ کا یعنی آپ کہہ لیں مین، جو آپ کہہ لیں نا، جو ہماری ساری سوچوں کا بھی مرکز ہوتا ہے، ہمارے جذبات کا مرکز ہوتا ہے، ساری پلاننگ کرنا، ججمنٹس کرنا، جو بھی یعنی فیصلے وغیرہ کرنا، ڈیسیژن وغیرہ، وہ سارے اس میں دماغ کا یہ جو فرنٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا، سب سے اہم والا، یہ جو ہے انوالو ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو جب نیچے رکھتے ہیں، سب سے یعنی عاجزی کی ایک حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ اپنا یہ ماتھا جب نیچے رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی ہر سوچ کا مرکز بھی اللہ کو بنا لیا، میں نے اپنی سوچیں بھی اللہ کے سامنے جھکا دی، میں نے اپنی ساری پلاننگ بھی اللہ کے سامنے جھکا دی، میں نے اپنی فیصلے کی طاقت، اپنی ججمنٹس، اپنی ڈیسیژنز، اپنی ایموشن، سب چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنے رب کے سامنے جھکا دی. یعنی میری ہر سوچ جو ہے اس کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہوگی، میری زندگی کے ہر ایکشن کا مرکز اللہ کی ذات ہوگی. مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ میری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، چاہے وہ میرے یعنی معاشی زندگی سے متعلق ہے، چاہے وہ میرے معاملات سے متعلق ہے، یا وہ میری عبادات سے متعلق ہے. ہر زندگی کے پہلو کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہونی چاہیے. اور یعنی انسان کے چہرے کا یہ جو حصہ ہے، یعنی ہمارا چہرہ یا ہمارا سر، یہ انسان کے لیے ایک فخر کا باعث ہوتا ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کوئی ندامت یا شرمندگی ہوتی ہے تو اس کا سر شرم سے جھک گیا، جو اس کی ایک اہم چیز ہوتی ہے جسم کا، یا اس کا چہرہ اس کے جسم کی اہم ترین چیز ہوتی ہے، اور ہم اسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. یعنی کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنے اوپر انسان نے جو ہے وہ کوئی ایروگنس نہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، کوئی اپنی کامیابی پہ کوئی فخر کرنا نہیں. سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جب اپنا یہ سر نیچے رکھتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ برین کا امپورٹنٹ ترین حصہ یہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میری ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. میری زندگی میں حکم بھی اللہ کا ہوگا، میری زندگی میں ہر فیصلہ بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا، میرے سامنے اہمیت بھی اللہ کی خوشی اور رضا کی ہوگی، اور میرے لیے ڈر بھی صرف اللہ کا ہوگا، لوگوں کا نہیں ہوگا، معاشرے کا نہیں ہوگا. میری زندگی میں جو قوانین ہوں گے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے. نہ ہماری مرضی، نہ ہماری نفس، نہ ہمارا نفس، نہ ہماری نفسانی خواہشات، نہ لوگوں کا ڈر، نہ لوگوں کے قوانین، نہ معاشرے کا ڈر، نہ رشتہ داروں کا ڈر، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ سکھاتی ہے ہمیں نماز. صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، صرف اس کی اطاعت کرنی ہے، صرف اس کی بندگی کرنی ہے. یہ ہے اصل روح نماز کی، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو پچھلی آیت میں چونکہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر الہ بنانے والوں کا جو نقصان تھا اور وہ کیسے بھٹکتے ہیں یہ بتایا گیا نا، تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر فائدہ یا کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو، اور ادھر ادھر باطل معبودوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو، صرف اس کے لیے سر جھکاؤ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی بھی بتایا گیا کہ اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ساتھ ساتھ یہی بات، کیونکہ اللہ کا تقوی پیدا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ آخرت کا ڈر دلا کر ہی ہے. کہ چونکہ انسان جب آخرت کو ذہن میں لاتا ہے نا، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا، آخرت میں تو میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر تو میں نے ہر چیز کا جواب دینا ہے. تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں فرائض کے سے بھی اتنی غفلت برتی ہوئی ہے، تو مجھے اپنی زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور نماز کو جو لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، یا جو بڑے آرام سے اپنی زندگیوں میں مگن ہیں اور نمازوں سے غافل ہوتے ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے بارے میں جو
قرآن مجید میں احکامات ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں احادیث میں تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں ان کو دیکھیں نا، تو پھر انسان کو احساس ہوگا کہ نماز تو اولین اور اہم ترین فریضہ ہے جس کی ہمیں سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ سورۃ الروم میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی جو نماز قائم نہیں کرتا وہ تو مشرک ہے، سیدھا سیدھا یہی مطلب اس کا بنتا ہے نا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملی طور پر کفر ہی کر رہا ہوتا ہے، بھلے اس کا عقیدہ جو ہے وہ کفر والا نہیں ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا، مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ہونا، لیکن نماز نہ پڑھنا، کیونکہ کفر جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہوتا، عملی بھی ہوتا، تو نماز نہ پڑھنا یہ عملی کفر کے مترادف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ تو جماعت چھوڑنے کو بھی اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو اسے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، کسی کے سہارے چل کے بھی اگر اس سے آیا جاتا تو وہ مسجد میں جماعت کے لیے آتا تھا کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت تھی۔ اور آج ہمارے یہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات، لوگ نماز ہی پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی وہ نماز جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں ایک غیر اہم چیز ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں دعوے تو بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے۔ پھر ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے 2621، ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا، فمن ترکہا فقد کفر، یعنی جس نے اس کو چھوڑا نماز کو تو اس نے کفر کیا۔ اب سوچیں کتنی بڑی وعیدیں، کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس اتنے اہم فریضے سے اتنے آرام سے غافل ہے اور اتنے آرام سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ عام حالات میں پڑھ بھی لیں گے نا تو ذرا سی کوئی زندگی کی روٹین میں تبدیلی آئی نا، ٹریول کرنے چلے گئے، کوئی ملنا ملانا، یا گھر پہ کوئی آ گیا، یا کوئی ایسی کوئی تقریب وغیرہ ہے جس میں آپ کو جانا تھا، تو فوراً سب سے پہلی چیز جو چھوڑی جاتی ہے نا وہ نماز ہی ہوتی ہے۔ اب ہم تو سفر کریں، اب کون جائے چھوڑو، ہم تو مگن ہو گئے، شاپنگ پہ چلے گئے، سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ مطلب آپ کو اپنی زندگی کے کاموں کو کہنا چاہیے نا کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کو تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کام کرنا ہے تو اس لیے نماز کو چھوڑ دیا۔ سب سے مین پرائیورٹی آپ کی زندگی کی نماز ہونی چاہیے۔ ابو داؤد میں بھی آتا نا کہ بچوں سے سٹارٹ کرو نماز سکھانا، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو وَضْرِبُوهُمْ، ضرب لگاؤ ان کو، یعنی تادیبی کاروائی بھی کرنی ہے اگر بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں کیا کہنا چاہیے، مطلب المیہ ہی ہے کہ والدین خود ہی اس طرف دھیان دے رہے ہوتے، بلکہ کچھ ایسے بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیماری کا بھی شکار ہے اور وہ نماز کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے 6576 کہ نماز روز قیامت نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہو۔ قیامت کے روز ظاہر ہے ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی نا، کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی چیز ہمارے لیے حجت بن جائے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نجات مل جائے اور ہمارے لیے کوئی روشنی ہو، نور ہو۔ تو نماز روز قیامت نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نہیں پڑھتا ان کے لیے نہ نور ہے، نہ نجات ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اور مزید آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ سارے جو بڑے بڑے جو سرکش انسان تھے نا، ان کے ساتھ انسان کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ معاملہ کیے جائے گا۔ صرف یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے آرام سے نماز چھوڑ دینا، اس کو اتنا ہلکا نہ لیں۔
ہوتا یہ نا کہ انسان بس وہ دنیا اور دنیا کے جھمیلوں کو پرائیورٹائز کر رہا ہوتا ہے نا. ابھی ہم نے پڑھائی کرنی ہے، آپ یوتھ کو دیکھ لیں، ان کو تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. یا ہم نوکری پر ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یا خواتین کا کیا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج میں بزی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے. یہ تو ہم نے خود پرائیورٹائز کر لیا ہے نا سب چیزوں کو. ورنہ نماز تو بیماری کی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اصل میں ہماری ترجیحات غلط ہو گئی ہیں نا. ہم نے اپنی زندگی میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور آخرت کو بالکل بھلا کے اور آخرت سے غافل ہوتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لی اور اپنی کنوینئنس کے تحت سیٹ کر لی ہیں. یعنی ہماری جو دیگر جو چیزیں جو ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں نا، جو ضروریات ہے ہماری زندگی کی، ان کو ہم اوپر رکھتے ہیں. اور جہاں جہاں کہیں پہ تھوڑا تھوڑا دین یا عبادت فٹ ہوتی ہے نا، وہاں پہ ہم اس کو فٹ کر ہی جاتے ہیں. جہاں پہ ہمیں ذرا اپنی روٹین سے ہٹنا پڑا یا اپنی دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑنا پڑا، وہاں پہ ہم دین کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اچھا ابھی میں شاپنگ پہ ہوں، یا ابھی میں ٹریول کر رہا ہوں، یا ابھی میں کوئی انجوائمنٹ کر رہا ہوں، تو نماز ایک طرف رہے گی، اس کو چھوڑ دو، اس کی خیر ہے، وہ تو ایک غیر اہم سی چیز ہے نا. یہ بہت سے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو عام زندگی میں بھی روٹین لائف میں بھی نماز نہیں پڑھتے. بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے، بہت زیادہ خوف کھانے والی بات ہے کہ یہ اتنا کوئی آسان لینے والا معاملہ نہیں ہے. قرآن مجید میں جو کچھ اور بھی جگہوں پہ وعید آتی ہے کہ جیسا سورۃ المدثر میں آتا ہے نا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم تک نطعم مساکین کے، یعنی ان سے پوچھا جائے گا جہنم والوں سے کہ تمہیں کیا چیز جو ہے وہ سقر میں لے گی، جہنم کا ایک طبقہ ہے کہ اس میں لے گی. تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. لم نکو من المصلین. اور دوسری ساتھ ریزن وہ یہ دیں گے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے. پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو یہ یعنی آپ چاہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی جو وعیدیں ان کو دیکھ لیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا، اگر ان کے اوپر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی چیز ہے، اور ہم نے اسی سے ہی غفلت برتی ہوئی ہے، اسی کو ہی چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے نا. تو یہ جو بات ہے نا، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ اسی لیے بار بار کی جاتی ہے. اور جو وَاتَّقُوهُ وَاتَّقُوهُ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جب تقویٰ ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کو جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے سامنے جھکنے کو انسان کیوں اہمیت دے گا؟ پھر جب اللہ کی پکڑ کا احساس ہی نہیں ہوگا، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں ہوگا، تو پھر انسان نے کیا عبادتیں کرنی ہیں اور کیا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے؟ پھر تو وہ اپنی نفس کی ہی سنے گا اور اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرے گا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی سے اپنا ایک تعلق رکھنا چاہیے، اور وہ تعلق بہت مضبوط سے مضبوط بنانا، کم از کم فرائض تو پڑھے نا انسان، یعنی وہ کنیکشن تو اپنا رکھے. اس کے علاوہ آگے آگے جتنا انسان پھر سنتیں بھی اور نوافل بھی جتنا جتنا بہتر ہوتا جائے، اپنی نمازوں کو بہتر کرتا جائے، لیکن کم از کم فرائض سے تو غافل نہ ہونا، ان کو تو نہ چھوڑے. تو جو نہیں پڑھتے نماز، وہ یہ ساری وعیدیں جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھیں. اور ہم چونکہ بحیثیت والدین، ہمارے پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر کریں کہ کیا ہم نے ان کو نماز کا پابند بنایا. یہ تو بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان سے. یعنی ایک ستون ہی آپ کا ہلا ہوا ہوتا ہے آپ کے دین کا، اگر آپ نہیں نماز پڑھے ہوتے. تو بچوں کے لیے تو ہم جواب دہ ہیں نا. تو ہم نے تو ان کے لیے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے کہ ہم نے ان کو کیوں نماز کا پابند نہیں بنایا تھا.
تو اپنے بھی نماز کی فکریں کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اوپر بھی چیک رکھیں کہ وہ نہیں ہیں تو ان کو بھی یہ سب حدیث اور آیتیں بٹھا کے پڑھائیں اور سمجھائیں. اور ظاہر ہے یہ پھر ایک دن کا کام تو نہیں ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے بچپن سے بچوں کو عادت نہیں ڈالی وہ بڑے ہو گئے تو پھر تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن پیشنس کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے ان کو اٹھتے بیٹھتے کہیں نماز کی پابندی کا. لیکن سب سے پہلے رول ماڈل آپ کو خود بننا پڑے گا. آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی اس کی طرف آئیں گے. اگر آپ خود جو ہے وہ غافل ہوں گے تو پھر نماز، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ کار ہی ہے نا، پھر وہ بچے بھی پھر غافل ہی ہوتے ہیں. تو یہ اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اس کی بات حق ہے. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اسی دن اسی کی حکومت ہوگی. وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا ہے اور خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ الَّذِي وہ ذات ہے، خلق جس نے تخلیق کیا، یہی روٹ ورڈ ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے. وَيَوْمَ اور جس دن یعنی قیامت کے دن، یقول وہ کہے گا، کن کانا یکونو، کن جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، کانا یکونو کچھ ہو جانا کے لیے آتا ہے، تو کن امر کا صیغہ ہے ہو جا، فیکونو تو وہ ہو جائے گا. کن فیکون یہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا. قولہ قول اس کا یعنی بات اس کی، الحق سچی ہے یعنی سچ ہونے والی ہے. وَلَهُ اور لیے اس کے، الملک بادشاہت ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، میم نام کا. یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، نفخہ جو ہے وہ پھونک مارنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، نون فا اور خا بلو کرنا. پھر سوری، سور میں، سور وہ آلہ ہے جس کے اندر حضرت اسرافیل جو ہے وہ پھونک ماریں گے، تو بگل ٹائپ آپ کہہ لیں. ہون عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، یعنی خوب خوب علم رکھنے والا ہے. عالم الغیب یعنی جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ بڑا ہے، عالم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. کس چیز کا؟ الغیب کا، یعنی جو چیزیں سامنے نہیں ہیں، والشہادہ اور جو چیزیں سامنے ہیں، یعنی غیب کا اور حاضر کا. ٹھیک ہے. وہ ہوا اور وہ الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے، فعیلن کے وزن پر، بہت کے معنوں میں، اور الخبیر یہ بھی فعیلن کے معنوں پہ، خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خالق اور مالک ہونا، اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو ہے وہ یہ 6 صفات بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا ثبوت ہیں، اس کے الہ واحد ہونے کا، اس کے الہ برحق ہونے کا ثبوت ہے. سب سے پہلی بات کہ وہی اللہ ہے جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جس کا ذرا سا بھی کوئی عمل دخل ہو زمین اور آسمان کی تخلیق. ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق ہے. اور پھر یہ بات بتائے گی کہ جس نے آسمان اور زمین کو محض تخلیق نہیں کیا، بالحق کی، یعنی حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، یعنی کسی مقصد کے ساتھ تخلیق کیا ہے، کسی پرپس کے ساتھ، یعنی ایک پرپس فل کریشن ہے یہ جو دنیا ہے نا، یہ کوئی بے مقصد نہیں بنا دی گئی ہے، یعنی ایسے ہی محض کھیل تماشے یا شغل کے طور پہ نہیں، جس طرح کے بچوں کے ٹوائز بنا کے ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ ان کا جب تک دل کرے تو وہ کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جب دل بھر جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کی جو تخلیق ہے آسمانوں کی، زمین کی، وہ اس طریقے کی کوئی بے مقصد یا وقتی طور پر کوئی دل بہلانے والی کسی چیز کی طرح کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کو تو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، کہ چونکہ بات جو ہے وہ پیچھے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کی آ رہی تھی نا، کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تو اسی کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس میں انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پھر شعور بھی دیا، ان کو اختیار اور ارادہ بھی دیا، ان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز بھی دی، تاکہ
تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ پھر اللہ کا فرمانبردار بن کر رہتا ہے یا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کے راستے بھی ہر دور میں واضح کیے ہیں، اپنے انبیاء بھیج کر، اپنے پیغامات بھیج کے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے اس کو بھی بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا یہ کوئی بیکار یا ابس یا بے مقصد تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت یہ سارا نظام بنایا ہے، ایک پلاننگ کے تحت، اور یہی ہے کہ یہاں پہ اس طریقے کا ایک پورا نظام چلایا جائے گا انسانوں کو بھیج کے، اور پھر اس سارے نظام کو لپیٹا جائے گا جب آخرت آئے گی، سب انسان جو ہے یعنی سب دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور پھر ایک دوسرا جہان پیدا کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے انسان کو پھر اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، یعنی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سارا ایسا ایک حق پر مبنی نظام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ ظلم کرتے رہیں، اپنی منمانیاں کرتے رہیں، اور لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہیں یا قتل و غارت کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ بس وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، اور جو نیکوکار ہیں اور جو اپنی زندگی اللہ کے تقوی سے ڈر کے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں وہ بھی بس مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو حق پہ مبنی بات نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑی عدل کرنے والی ہے، سارا دنیا کا نظام بھی جو ہے وہ عدل پر ہی مبنی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سب کا ایک حساب کا دن بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ ساری کائنات جو ہے اس کی بھی تخلیق با مقصد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق بے مقصد ہو؟ یعنی انسان بھی اپنی تخلیق کیے جانے کے مقصد کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر اس حق کے ساتھ تخلیق کیے جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ سارا کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل پر اور حق پر مبنی ہے نا، تو یہاں پر باطل جڑ پکڑ ہی نہیں سکتا، یا وقتی طور پر اگر باطل جو ہے وہ طاقت پر نظر بھی آتا ہے تو بھی اس نے پھر فنا ضرور ہونا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اس دنیا میں اس کا جو ہے وہ بدلہ نہیں ملتا اس کے برے کاموں کا، تو بھی آخرت میں تو چونکہ بادشاہت اللہ کی ہی ہے، تو آخرت میں جو ہے وہ معاملہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجے کا دن رکھا ہے جس میں جزا و سزا ہوگی، جو نا وہ یوم یقول کن فیکون قولہ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ جب کہیں گے تو وہ دن بھی آ جائے گا۔ یہ ایک اور صفت بھی اللہ تعالیٰ کی بتائے گی، یعنی تمہارے کہنے سے نہیں آنا جو تم جلدی مانگتے ہو یا تم اس کے بارے میں مطالبہ کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ کی بات سچ ہے، حق ہے، سچ ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا نا تو یہ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس قیامت کا ظہور جب کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے، لپیٹ دیں گے زمین و آسمان کو۔ تو تمہارے لیے جو ہے یعنی بس یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی اس دن پھر بادشاہت پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی ہوگی، جس دن پھر سور پھونکا جائے گا نا، یعنی قیامت کے دن میں سور آپ کو پتہ، یعنی حضرت اسرافیل جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک وہ ہارن ٹائپ چیز ہے، اور اس میں انہوں نے بلو کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس پہ سارے جو لوگ ہیں جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور وہ ساری تباہی والا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کتنے عرصہ ایسا رہے گا اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے، لیکن یہ ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ فنا ہو جائیں گی، آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یعنی ایون جو فرشتے وغیرہ ہیں وہ سارے بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ جیسا آتا ہے نا سورۃ المؤمن میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کس کے لیے ہے آج بادشاہت، اللہ واحد القہار کے لیے، یعنی اینڈ پہ وہ جو ہے نا کہ اینڈ پہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تو جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب نے فنا ہو جانا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر سے جو ہے وہ تمام انسان جو ہے وہ
زندہ ہوں گے اور پھر وہ قیامت کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہوگا اور پھر سب لوگ جو ہے وہ بھاگیں گے اور پھر میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے اور پھر سارا وہ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اور حضرت اسرافیل جو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو بگل یا وہ جو ٹرمپٹ یا جو وہ جس کو سور کہتے ہیں، وہ جو آلہ جو ہے اس کو وہ منہ میں لے کر کھڑے ہیں جب سے ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے نا، اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. اور حضرت اسرافیل جو ہیں یہ بھی اللہ کے مقرب فرشتوں میں ہی آتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، وہ فوراً پھر وہ سور پھونکے گی. اور اللہ کی بات جو ہے وہ حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی. یعنی کہنے بادشاہت تو ظاہر ہے آج بھی اللہ ہی کی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو خود کو بادشاہ یا خود کو بڑا طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی اختیار یا طاقت ایسی ملی بھی ہوتی ہے دنیا میں جس کی وجہ سے وہ خود کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے حق کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ حق کی طرف نہیں آ رہے ہوتے اور وہ ایسے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل بادشاہت کس کی ہے. انسانوں کو تو صرف کچھ تھوڑے بہت اختیاری امور ہیں جس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چلو اپنی مرضی سے وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے، اور یہ تو ظاہر انسان کا امتحان ہی ہے نا کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے. ورنہ تو انسان بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے مجبور ہے. کوئی اپنی موت کو نہیں روک سکتا، کوئی اپنے لیے کسی بیماری آنے کو نہیں روک سکتا. تو یہ تو بہت تھوڑا سا ہی اختیار ہے جو انسان کو چند معاملات پہ دیا گیا، اور اسی پہ انسان اپنے آپ کو مختار کل سمجھتا ہے اور اپنے اوپر اتنا تکبر کرتا ہے اور خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس دن بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی. یعنی آج جو یہ جھوٹے بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں نا، اس وقت وہ سب بھی اللہ کے غلام ہوں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بادشاہت تو ہے ہی اللہ کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم آج بھی یہ سمجھ لو کہ اصل میں تو تم بھی اللہ کے عبد اور غلام ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، یعنی جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں سامنے نہیں ہوتی، جو انسان کے حواسوں میں نہیں آ سکتی، جو انسان کی دسترس میں نہیں ہوتی، وہ سب چیزیں جو ہے وہ غیب میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پوشیدہ چیزیں تو جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی یا سامنے نہیں ہوتی، چاہے ماضی حال یا مستقبل جس کی بھی ہے، جس میں آپ چاہے جنت دوزخ کے معاملات لے لیں یا ملائکہ کے لے لیں یا آخرت کی ساری جو برزخ وغیرہ ہے، اس کو آپ لیں، سب چیزیں غیب کی چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، ہمیں اسی پہ ایمان لانا ہے. اور شہادت سے مراد وہ چیزیں جو سامنے موجود ہوں، جو انسان کے علم میں بھی ہوں، اس کی دسترس میں بھی ہوں اور اس کو پتہ ہو، ظاہر کی چیزیں جو ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے اس کی تو طاقت بس ظاہر کی چیزوں تک ہوتی ہے، اتنے کا ہی علم وہ حاصل کر لیتا ہے جتنے کی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ابیلٹی دیتے ہیں. اور غیب کی اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی انسان کو تھوڑی بہت بتانا چاہے تو بتا دیتے ہیں، لیکن عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. عالم الغیب وہی ذات ہے جس کو بغیر کسی کے بتائے ہر چیز کا علم ہے. کسی کے بتانے سے اگر کسی کو علم ہوتا ہے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. جس طرح بعض لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو تو غیب کی چیزوں کا اتنا ہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا تھا، خود سے تو آپ کو نہیں پتا تھا. اسی لیے جب قیامت کے دن کے بارے میں وہ پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے تھے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے اور وہ خوب خبر رکھنے والا ہے. غیب کی چیزوں کا بھی خبر رکھنے والا ہے، حاضر کی چیزوں کا بھی خبر رکھنے والا ہے. کوئی انسان کیا کام کر رہا ہے، کوئی انسان کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے، یا وہ کتنا نیک ہے، کتنا اس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر کے وہ اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا، وہ اللہ کے قبضہ و قدرت سے نہیں بھاگ سکتا.
ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً انسانوں کے غلط کاموں پہ ان کی پکڑ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ حکیم الخبیر ہے نا، یعنی خبر تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ حکمت والے ہیں تو اپنی حکمت کے تحت ہی وہ فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی حکمت کے تحت ہی وہ انسانوں کو مہلت بھی دیتے ہیں، فوری پکڑ نہیں کرتے کہ یہ انسان کو توبہ کا موقع مل جائے، شاید وہ سدھر جائے، شاید وہ مڑ جائے، شاید وہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات مزید اینڈ پہ بتائے گی. تو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں نا اس میں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کو تخلیق کرنے والے ہیں. وہی وہ جس دن کہے گا کہ قیامت قائم ہو جائے تو وہ قائم ہو جائے گی. نمبر 2 صفت. پھر نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات جو ہے وہ سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات ہی کرتے ہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہوگی آخرت کے دن. وہ غیب اور شہادت حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی حاضر و غیب سب کا چھپی اور کھلی ہر طرح کی باتوں سے اللہ کو واقف کیا تھا، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک. تو یہ بہت سی صفات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ بیان کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے جو ہے مزید دلائل اور ثبوت دیے جائیں. ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کریں گے. ابھی ہم یہاں تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی تلاوت سنتے ہوئے دھیان رکھا کریں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. جی. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.